بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ عزیزان محترم، میرے تو پہلے پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اس تو بعد فاضل نوجوان عالم باعمل حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب انہوں نے بیان فرمایا۔ حقیقت جڑے سید سجاد حیدر شاہ صاحب نے وہ میرے تو پیر وڈے نے تے صدیقی صاحب میرے نڑو عالم وڈے نے۔ مینوں انہاں پیچھے اپنے تو واری دیتی ہے دینی پینا چاہیے، کیونکہ پہلا تقریر کر لئیے نا، پہلا بھائی جی نمکین چاول بھی چل جاندے تے جس لئے بندہ بکرے دا گوشت راج کے کھا لے تو موڑو نہ کھیے ہونے کھا کیوں آجی تے وہ تھوڑا جیا پھر بندے کھان تو تھوڑا جیا وہ آندے نے بہن کیویں کھائیے یار اتو تھلے لے آندہ ہے تھلو دا جانتا سو کھاؤں گا تو یکدم اتو تھلے ساڑھ چھڑے آئے تے لیکن سادی فرماندن اسپتادی اگرچہ بتازن اے یا انج آخر نیا ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است۔ میرے نال بھی بہت سارے علماء ماشاءاللہ کوئی کرسیاں تے تھلے بڑے اچھے بزرگ پڑھے لکھے تشریف فرمان ہیں۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف ریحان صاحب آپ بھی تشریف فرمان ہیں، اور حضرت علامہ ماسٹر حق نواز صاحب بھی تشریف فرمان ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک فصاحت اور بلاغت دی دنیا ہے۔ ہاں یہ حضرت علامہ مولانا مناظر صاحب جڑے گوندل صاحب نے ماشاءاللہ جس تو صدیقی صاحب پڑھے نے وہ تو یوں بھی فارغ التحصیل نے، اور اتھے امامت دے ماشاءاللہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔
حافظ صاحب بیٹھے نے، قبلہ نیازی صاحب، سارے یہ بزرگ جتنے نے یہ سارے ہی ساڈے سر دا تاج نے، دل دا سکون تے چین نے جتنے بھی نے۔ اس مسجد دی جو انتظامیہ ہے، اس مسجد دی انتظامیہ نو میں اس گل تے مبارک دینا کہ ہر سال دی طرح انہوں نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے کہ یوم صدیق اکبر نویں منڈی والے دے حصے تو ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی نو اونج ہی نبھا رہے نے جویں نبھان دا حق ہوتا ہے۔ میں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کیونکہ میں ویکھیا نہیں، کوئی چیز ویکھی نہ ہوئے دے بارے بندہ پھر اظہار رائے نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے تواڈے کول اس تو پہلا بھی محفلاں ہوندیاں ہوندیاں یوم صدیق اکبر تے، میں چونکہ وہ ویکھیا نہیں، میں یہ ویکھیے تے میں اس گل دی داد دینا اساں جامعہ مسجد نور وچ بھی کرائیاں پر تسی نویں منڈی والے ساڈے تو بھی تھوڑے جے اگے ہی رہے ہو، پیچھے نہ ہو گئے۔ مطلب میں تانوں رعایتی نمبر نہیں دے رہا، مت آکھو اونج ساڈی ہے نویں منڈی والوں دی شاہ کچھ لگتا ہے۔ حقیقت دا اعتراف کرنا یہ بھی وڈے دل دی علامت ہوندی ہے۔ ہن میں آکھاں جامعہ مسجد نور نال نہیں رلیندا، نہ بھائی ٹھیک ہے جامعہ مسجد نور سبحان اللہ مرکزی مسجد جو ہوئی، لیکن حسن انتظام اور دعوت اور تنظیم دے اعتبار نال اور آمد و رفت دے اعتبار نال تہاڈا جلسہ یوم صدیق اکبر دا اس تو بھی اگے لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں جی نہ حاجی ارشد ہیرا ہویا، ہیرے دا قدر سارے نہیں۔ ہاں حاجی ارشد ہیرا ہے بالکل۔ ایک بزرگ ہوندے سن اس جگہ تے حاجی نصر صاحب، ہو سکتا ہے منڈی تواڈی دے محلے داران ساڈے نال بھی اختلاف ہو جاتا ہے، حالانکہ سید بھی ہیں عالم بھی ہیں لین بھی درویش والی تیاں جو ساڈے نال بھی جڑے اڑن والے نے وہ اڑ جاندے نے۔ ہو سکتا ہے تواڈے چ بھی کوئی حاجی نصر نال اڑدا ہوئے تے نا پسند کردا ہوئے کسے پہلو تو، لیکن اس دی شخصیت دا ایک پہلو ایسا سی کہ وہ مسلک دے تے بڑا غیور سی۔ جتھے کوئی مسئلہ آل سنت دا بنے ہے پورے تحصیل پنڈی بڑیاں وہ ساریاں تو اگے ہو گیا ہے۔ آندے نے پنجابی وچ مر گیا تے ٹر گیا دے پتے پیچھے لگ دے، جے ہون کوئی ہون دی تھا تے انج کھلوتا نویں منڈی تو تے موڑ مننا گی نہیں تے بڑے بڑے بندے آندے نے باپ رپیے لینے آئے تے لے لو، ساتھ وگے نہیں کھلوی تھانے جنی درخواست جنی ہون دے ساڑا نہ آوے تے پیسے جتنے لینے لے لو، وہ آندہ تسی میرا لی۔ اللہ تعالیٰ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ سنی مسلک دا پہرے دار سی حاجی نصر، تسی او دے نال لاکھ اختلاف کرو اے او دے خوبی سی، اور خوبی دا اعتراف نہ کرنا بھی کنجوسی ہے اور بخل ہے۔ او دے اندر ایک خوبی سی کہ وہ اپنے مسلک دی فرنٹ لائن دا سپاہی سی، اللہ کوئی اس دا جانشین پیدا کرے۔ اور کوئی ایسا ہور مجاہد ہوئے، اور پھر سواد والی گل ہے مجاہد کچھ وچ شرارتی بھی ہوندے، وہ شرارتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جڑے بھی انتظامیہ دے افراد نے انہاں لنگر دا انتظام اور جناب صدیق اکبر دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت اس شان دا ہی پیش کیتا ہے
حسب استطاعت جتنا بندا ہا حق ادا کر دیتا. ماشاءاللہ اللہ تو برکت. لو میرے کول تے ہی تقریر ہے وہ میں کر چڑی. ہن اگاں آ گئی گل جڑی ہے کچھ چند گزارشات دی وہ بھی میں پیش کر دینا جو من آندا ہے تو دسنا. امید ہے تو سمجھ بھی آئے گی تے جدو سمجھ آ جائے پھر سواد آپ پہ آ جاتا ہے. ہاں جی سمجھ نہ آوے بندہ بڑی بلاغت نال بھی انگریزی اچ تقریر کرے تو جو سمجھ ہی نہ آوے تو سواد کیویں آوے. ہاں جی سمجھ آ گئی تو سواد بھی آ جائے. تو حضرت صاحب اللہ دے قرآن دی ایک آیت میں پڑھیے مفسرین نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھیا ہے کہ جدوں کوئی مر جائے تو او دے اتے مٹی پان لگیاں اے آیت دعا دے طور تے پڑھی جاندی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لیکن صاحب تفسیر بغوی نے اس آیت دی شرح وچ ایک جملہ لکھیا منہا خلقناکم دیتا کہ یہ مٹی ہے جس سے اللہ نے آپ کو مجھے خلق فرمایا ہے. منہا خلقناکم مٹی سے خلق فرمایا ہے. اسی سارے مٹی تو خلق ہوئے ہیں. اس خلقناکم دی شرح آپ فرماندے نے کہ جس وقت انسان دا نطفہ باپ دی کانڈی چو نکل کے ماں دے پیٹ میں جاندہ ہے تو اللہ دے امر نال فرشتہ زمین دے اس حصے دی مٹی اٹھاندہ ہے جس حصے تے اس بندے مر کے دفن ہونا ہوندہ ہے. وہ اس جنین دے اتے چھڑک رہا ہے. توجہ ہے بھائی صاحب جے سمجھ آؤں دی پئیے تے اوکے کر دے جاؤ تاکہ میں اگاں ٹردا جاواں نہیں تو مڑو تھے اوکے تاں کرنا ہے بھائی جلے سمجھ آ جائے. فرشتہ ہوتی اٹھانا ہے مٹی جتھے اس بندے مرن تو بعد اتھو وہ مٹی اٹھاندہ ہے اتھے چھڑک دا ہے. جب وہ چھڑک دیندہ ہے تو اللہ فرما دیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پھر اللہ تصویر بنائے ہے جیسی چاہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر جب وہ بندہ پیدا ہوتا ہے تے وہ بندہ اپنی زندگی جتھے مرضی گزارے. جب وہ فوت ہوئے او پھر دفن اتھے ہی ہوندہ ہے جتھو دی مٹی اٹھائی گئی سی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اے صاحب تفسیر بغوی نے لکھیا ہے. پھر ایک بر صغیر پاک و ہند اندر مفسر قرآن مدرن اور صوفی بھی سن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی. آپ اس آیت دی شرح فرما دیں کہ واقعاتاً ایسا ہی ہے. تو پھر اے بات اس بات دی دلیل ہے کہ اگر ہر مرنے والا اتھے ہی دفن ہوندہ ہے جتھو او دی مٹی لئی گئی ہے تو پھر اس گل دی دلیل ہے کہ اکو تھا تو محمد عربی دی مٹی لئی گئی ہے نارالی تھا تو ابو بکر صدیق دی مٹی لئی گئی ہے. ایڈی کوئی ڈوگی گل تے کوئی نہیں جی دے سمجھن واسطے کوئی سانو بڑا زور لینا پے تو گل اٹھے اٹھے. کیونکہ جناب ابو بکر
اس جگہ تے دفن ہوئے نے جتھے رسول اللہ دفن ہوئے نے. ہوں میں یہ نہیں آندا کہ رسول اللہ دی تے ابو بکر دی مٹی اکو ہائی، پر انج تے آکھنا بندا ہے نا بہائی نال نال. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ انج تے آکھنا بندا ہے نا باوے چ بننا کوئی نہ سرسائی دی فرق بندا ہے. ایتو رسول اللہ دی اٹھائی گئی ہے تے نالوں ابو بکر دی اٹھائی گئی ہے. کوئی اللہ نو یار دا یار پیارا ہی ایڈا لگدا ہا با مٹی بھی رب نے وکھری نہیں کیتی اتھو ہی اٹھائی گئی ہے جتھو یار نو دفن کرنا. واہ بھائی کیا بات، کیوں سجنوں؟ واہ میرے مالک میں تیری وانڈ تے تقسیم تو صدقے جاؤں. بندیاں کی سمجھنا ہے ابو بکر کون ہے؟ بندیاں دی عقل ہی چھوٹی ہے، ابو بکر دی شان ہی وڈی. جی بندیاں دی عقل چھوٹی ہے، صدیق اکبر دی شان وڈی. جان دین بیچارے چھڈو پر گل ہی لین دی لوڑ نہیں. جی سنو اور سمجھو عزیزو، کرمالے بندے ہو. صدیق اکبر سرکار اللہ اس جگہ تے مدفون ہوئے جس جگہ نو اللہ نے رسول اللہ واسطے پسند فرمایا ہے نا. ایتھے گل کرنی ہے نا، میں گل کرنی ہے. اے جتھے دفن ہو بھی دا ہے نا، اے بھی ایک عالم ہے. ان سطح نے عالم ارواح برزخ، عالم برزخ. ایک بات ایک سید صاحب نے لاہور دے ابو البرکات سید محمود احمد رضوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دی بخاری شریف دی شرح بڑی معروف ہے اہل سنت دے حلقیاں میں. سید محمود رضوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن حضور پوچھیا ابو بکر کوڑوں کہ ابو بکر پیارے جدو اللہ فرمایا الستو بربکم وہ وقت یاد ہی، یعنی اللہ ساریاں روحانو اکٹھیاں کر کے تے انہاں کوڑوں آہد لیا ہے. آہد الست جنو سدے نے الستو بربکم تے وہ یاد ہی جدو اللہ پوچھا ہے میں تہاڈا رب ہاں. تو ابو بکر نے عرض کیتا سرکار یاد ہے. حضور پوچھتے نے سب تو پہلے کون بولیا سی؟ اور یہ بات نوٹ فرما لو جدو اللہ پوچھے ہے تو پھر پوچھنا اللہ سی نا. ذوالجلال حیبت تاری ہو گئی عالم ارواح تھے، کوئی روح نہ بولی، ساریاں ساکت ہو گئی ہیں، چپ. تو سب تو پہلے ابو بکر صدیق فرما دینے سرکار تسی بولے آؤ. لہون جیڑی ایس تو اگلے پاسے گل لے نا تو سا سمجھے بڑی سواد آلی ہے، تو ہے واقعی سواد آلی، پر جیڑی ایس تو اگلے پاسے سواد تے ہوتے ہی چواج دی رات اچھ لینا ہے نا. یہ تے میرے سواد آلی ہے حضور ہی بولنا. حضور بولے سب تو پہلے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بلا. تو جیڑی ابو بکر صدیق نال جملہ بولے ہیں سانتے اس بھی سواد دے چھڑے ہیں. صدیق اکبر فرماندے نے سونیا سب تو پہلے تسی بولے آؤ، میں ادو بھی تو اڈے نال ہی کھڑا ہاں. پائیا گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سرکار میں ادو بھی تو اڈے نال سا. یہ مطلب یہ ہویا کہ ابو بکر صدیق دا جوڑ ایتھے نہیں، یہ بھائی عالم ارواح دا جوڑے. اجے وجود انسانی تے پیدا ہی نہیں ہوئے، بندیان تے باغ دی سوئی پیچھے لگی ہے. صدیق اکبر دا حضور نال ساتھ ادو دا جدو اجے عالم ارواح سی، میں ادو بھی نال سا. سننا اے وے عالم ارواح. اس تو اگلا عالم عالم دنیا آ گیا جی. تو عالم دنیا ویچ میرے نبی پاک
تے صدیق اکبر دا ساتھ ہوئے جنہوں قرآن اچھ اللہ فرمایا اذ یقولو لصاحبہ، نہیں ساتھ ہوئے جنہوں قرآن منیا ہے اور منوایا اذ یقولو لصاحبہ۔ حضرات محترم واہ دوستانے دی بکار، حضرت ابو بکر صدیق کے حضور دی حیات مبارکہ وچ 2 سال دا فرق ہے۔ ابو بکر صدیق 2 سال پیچھے آئے، 2 سال پیچھے گئے، 63 سال حضور دی عمر سی، 63 سال ابو بکر صدیق دی عمر سی۔ پیر والے دن حضور دا وصال ہویا ہے، پیر والے دن ہی ابو بکر صدیق دا وصال ہویا ہے۔ پاجی اگر توجہ ہوئے تے عرض کرنا چاہنا جیڑی 4 پائی تے رسول اللہ دا وصال تو بعد جنازہ رکھیا گیا سی، اس سے 4 پائی تے ابو بکر صدیق دا جنازہ رکھیا گیا۔ توجہ ہے؟ جنہ پاک اتھا نے نبی پاک نو قبرے چتاریا سی، وہ پاک ہاتھ ابو بکر صدیق نو اتار گئے، اس سے تھا تے جتھے پاک نبی سرکار تشریف فرما سن۔ اجے سننا ساری زندگی عالم دنیا ہے ابو بکر حضور سرکار دے جتھے حضور نے غارچ مزارچ سفرچ سردیچ گرمیچ مکیچ مدینیچ بدرچ اوہدے جتھے حضور نے ابو بکر ناڑ عالم ارواح وچ بھی ناڑ، عالم دنیا وچ بھی تے قبر دا عالم عالم برزخ ہے اتھے بھی۔ اور اجے آخری جملہ ذرا سننا، ذرا رکنا۔ حضرت ابو بکر دی شان ہوئے نا جی تو بھائی جی نعرہ تے ہر گل تے ہی بنتا ہے نا، نعرہ تے ہر گل تے ہی بنتا ہے، پر یہ بگلاں ڈھیر ساریاں نے ٹھو میں تو انہیں سنا لاؤں۔ ذرا غور فرمانا بھائی صاحب، عالم برزخ یعنی قبر دا حضور ناڑ، عالم ارواح چ بھی ابو بکر حضور دے ناڑ نے، عالم دنیا چ بھی تے عالم برزخ چ بھی۔ ہن سننا ذرا چوتھا عالم حشر میری ترتیب ہے۔ حضرت ابو بکر نو آج حضور نے انگلاں وچ انگلاں پا کے جنڈی پائی ہے۔ بھائی صاحب توجہ ہے تواڈی؟ ذرا رمض سمجھنا، حضور نے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑیا ہے کہ ابو بکر حضور دا ہاتھ پھڑ دے، ایک کہ حضور نے ابو بکر دا ہاتھ پھڑیا ہے، پھڑ کے جدو صحابہ ویکھیا حضور نو تے ابو بکر صدیق نو جنڈی پایا تے نال حضرت عمر پاک بھی سن، تو میرے نبی پاک صحابہ نو فرما دے ہا قضا نباسو یوم القیامہ، جی میں اسی ایتھے کٹھیاں اسی حشرچ بھی ایویں ہی کٹھیاں ہونا ہے، عالم ارواح وچ بھی کٹھے، عالم دنیا وچ بھی کٹھے، عالم برزخ وچ بھی کٹھے تے عالم حشر وچ بھی۔ اور پھر اکٹھ دا سواد ہے بے با حضور نے بڑی صدیقی صاحب دا صاحب زیادہ ہے محمد حسین، بڑا سن سارے روز پیارا لگتا ہے، کچھ مولوی صاحب دا منڈا ہویا ہاں جی تے کچھ او دیا ادامہ بھی سونی ہیں، اسی سارے ہی دینا بڑا پیار کرنے ہیں۔ جدو او صدیقی صاحب نال ٹریا جاندہ ہوئے یا میرا پتر چھوٹا میرے نال ہوئے تے این جیسی کرنے تو انگل پھڑ لیں، او چھوٹے ساڑی پھڑ لیں دے، ایسی مسجدی چو نکل پورنے ہیں، شیخ کاشف دی جڑی جوس والی دکان ہے وہ دے کولو لنگ دے جانے ہیں جی، اگاں جدو چوکے چونا ہے نا تے اسی انگلی وچو ہاتھ دیوں کاڑ لینے ہیں، اسی پھڑ لینے ہیں، موڑ ہاتھ اسی پھڑ لینے ہیں، تو نالا پوچھ سکتا ہے بھئی اگے اوس پھڑیا یا ہون تسی کیوں پھڑ لیا ہے؟ یہ دی فرق کی ہے، بسی فرمانے ہیں بھئی اگے سی عام ماحول
چوک وچ رش ہوندا ہے تے ہن اسی پھڑ لیا ہے اگے اونے پھڑیا سی چھوٹا سی نا ہو سکتا ہے چھڑ دیندا چھڑ بھی دیندا تے خیر سی ہن اسی پھڑ لیا ہے جتنی بھیڑ بھی ہوئی ہن ہوندا کچھ نہیں اسی چھڑ دے نہیں بھائیا گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صدیق اکبر سرکار نے لبک ایک گل سنو جی تو نعریاں دا شوق ہے تے نعرہ اونج مارو جی دے نال ذوق اضافہ ہوئے ہاں اگلا بھی نہ وجاؤ تو اڈی مہربانی میں انتے نعرے دی لوڑ کوئی نہیں میں نے تسی گل سنے سرکار نے ہاتھ پھڑیا ہے صدیق اکبر نے نہیں سرکار نے اس واسطے پھڑیا ہے کہ صدیق حشر دی بھیڑ بڑی ہونی ہے ہاتھ میں نے پھڑا منکر ویکھ لوے صدیق نہیں صدیق نو نبی پھڑیا ہویا ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں بھائی جی اتھے رمز ہے نا صدیق حضور دا نہیں پھڑیا حضور نے صدیق دا پھڑیا ہویا ہے بڑے حضور ہی نے چھوٹا سمجھ کے پھڑیا نے لیکن بھائی جی جنہ چر حضور ہاتھ نہ چھڑن حضور دا نوکر کیڑا ہے جڑا ابو بکر دے قدم چھڑ دے وے جی دے ہاتھ حضور دے ہاتھے چھوڑ اب نو سمجھ آئی کہ نہ آئی جی دے ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھے چھوڑ اسا ابو بکر دے پیر تاں نپے نے جانے من کہ ہاتھ حضور نپے نے ساڑھے بن دے ہی پیر نے نہیں سمجھ آئی گل ہاتھ تے ابو بکر دے حضور دے ہاتھے چلے بھائی ساڑھے پھر قدم ہی بن دے نے سنو اور یاد فرما لو تو اڈا کی ذہن مند ہے کہ حضور نے پھڑ لیا ہے تو پھر چھڑ دیتا ہونا نے نا بھائی صاحب نا حضور فرمان دیں سب تو پہلے قبر چو میں اٹھاں گا نوٹ کر لو اور حضور فرمان دیں میرے تو بعد ابو بکر صدیق اٹھے گا سب تو پہلے قبر جدو کھلے گی نا قبران کھلنی ہے نا قبران کھلنی ہے نا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ قبران کھلن گیا تو سب تو پہلے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ دی تفسیر علماء لکھتے ہیں سب تو پہلے حضور دی قبر کھلے اور حضور فرماتے ہیں میرے ناڑ میرے تو بعد ابو بکر صدیق اٹھنا میں تو انہیں قرض کر دینا یہ تقریر کتاب اچھ نہیں دی کتاب اچھ کوئی اور لکھیا ہوندہ ہے انہوں پھر پلٹ کے ویکھنا ہوندہ ہے بیدے ویچ کی ہے یہ ہر جگہ تی حضور ابو بکر نو ناڑ کیوں رکھ دے دیکھو نا ایک سوچ پیدا ہوندی ہے صحابہ تے اور بھی ہیں یہ ہر جگہ تی انہی کیوں ناڑ رکھ دے صدیق اکبر سائنو تو اے نکتہ بھی حضور آپ کھول گئے جی ہاں اے نکتہ بھی حضور آپ اے راز بھی آشکار فرما گئے جدو حضرت ابو ذر والمو کر کے تے فرمایا یا ابا ذر زر غبت ابو ذر وقفے نال ملیا کرو محبت بدی ہے کیوں جی حضرت صاحب حدیث شریف ہے نا وقفے نال ملیا محبت روز نہ ملیا کرو وقفہ کریا کرو محبت بدی ہے تے حضور دا فرمان ہوئے تے بھائی جی غلط تے ہو ہی نہیں سکتا تو اڈا کی خیال ہے فرمان حضور دا ہوئے تو غلط ہو سکتا ہے اے پکا ہے وقفے نال ملیا کرو محبت ود دیئے حضور نے ابو ذر نو فرمایا یا ابا ذر تے سونے سے ساریاں لیا تے ویچ ابو بکر بھی ہے ہر ویڑے والی گل پہ دسنا ہر ویڑے والی جدو سونا ابو بکر صدیق نے لیا تو سرکار نے اگلی سویرے حاضری نہ دیتی یہ ابو بکر دی دنیا ہے کہ ہر او کام کرنا ہے جیدے نال حضور دا عشق بدتا جائے ہر او کام کرنا ہے جیدے نال حضور دی محبت حضور نے فرمایا میں نے غریباں چرانا پسند
ابو بکر بڑے امیر ہے جدو یہ سنیا نا با سرکار نو غریب پیارے لگ دیں تو نہ سارا مال بڑھ دیتا با جے سنیا تین پیارے غریب لگ دے ہون تے محبوبہ سا مال نو رکھ کے کی کرنا ہے اسی وہ بن جائیے جو یار نو پسند ہے. توجہ ہے حضرات کے نام ذرا رمض سمجھنا ذرا اللہ اپنی برکت عطا فرمائے. تسی تقریر سننا بھی جان دے ہو صدیقی صاحب نے تہاڈی بڑی سونی تربیت فرمائی ہے. حضرت سرکار نے فرمایا کہ محبت ودیے وقفہ کریے. ابو بکر سویرے کوئی نہ آئے تے جدو نہ آئے تے حضور فرماندے نے بھئی آج ابو بکر نہیں آیا. بلال آج ابو بکر نہیں آیا. ہائے 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 آج پہلی غیر حاضری ہوئی کہ فرمایا ابو بکر نہیں آیا. تو حضرت بلال عرض کی تھی سرکار میں انہاں باہر جانے آوکھیا. فرمایا جا بلال بلا کے لیا. حضرت بلال گئے تو سرکار نو بلا لیا. تو سرکار نو جدو بلال پاک لے کے آئے تو حضور فرماندے نے ابو بکر اگے تو اتنا وقفہ نہیں سی کدی پایا اج وقفہ لمحہ کیتے تو حضرت کی تھی سرکار تو سانکال آپ ہی تیری ارشاد فرمایا ہے کہ وقفہ کیتے ہیں محبت بدیئے تے اسی آکھیا تھوڑا وقفہ کر لئیے. تے حضور فرماندے نے ابو بکر دو جان آکھیا آئے 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 ابو بکر دوجیاں نو آکھیا ہے کہ وقفہ پرو تے محبت ودیئے. تو نہ ملے تے محمد پاک دا اپنا دل نہیں لگدا. آئے آئے بھائی اور سمجھ آئیے اس گل دی کہ نہ آئی بھائی ہر ویلے نال کیوں رکھ دے ہے بھائی صاحب گالے وے سرکار دا اپنا دل ابو بکر تو بغیر نہیں لگدا. تو انہوں پتہ نہیں صدیق اکبر دا بارگاہ نبوی چھ رتبہ کی رازدار مصطفیٰ واقف اسرار مصطفیٰ. واقف اے جملہ یاد رکھنا حضور ہر بندے دا رازدار ہوندہ ہے. حضور دے رازدار ابو بکر صدیق ہر بندے دے مشیر ہوندے نے کچھ ہوندے نے مطلب سارے بیٹھے ہو سارے ہی بیلی ہو کچھ او بیلی ہوندے جنہاں بندیاں باہر کٹ کے کلیاں گل کری اے دوجیاں نہ کی دے تو بیٹھا رہو تو دوجیاں جان دے تیرے نال گل کر. حضور فرماندے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. آپ فرماندے نا اگر محمد عربی دی یاران دی لسٹ کوئی اس رتبے تے ہو سکتا ہے جڑا خلوت دا یار ہوئے تے اے اعزاز اللہ نے ابو بکر صدیق نو ہی عطا فرما رکھا ہے اپنے نبی واسطے. عالم جنت عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم حشر عالم جنت ایک ایسی تھا نہیں جتھے ابو بکر صدیق نبی تو وکھرا ہوئے. بھائیا میں نے کسی تھا سے وکھرا بکھاتے صحیح جلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی. بھائی صاحب تقریر ہو گئی میں نے ایج دی ہوں دی ایج دی تو انہوں پہ دس کہ بھائی صاحب آپ سمجھو دے صحیح میں نے کوئی جگہ تے بھی کھاؤ جتھے صدیق رسول اللہ سرکار تو سائیاں تو وکھرے ہوئے ہو. اور سننا گل نو توڑ پڑھائیے نا گل نو پھر پتہ لگ جاندہ ہے بھی گل کہنا کی چاہ رہے حضرت کہنا یہ چاہ رہے کاش کوئی رمض بھی سمجھ کاش کسی دے پلے گل پہ جائے. ویسے تو اڈے تے اگے ہی پئی گئی میں نے اس گل تے یقین کامل ہے جڑے تسی میرے سامنے بیٹھے ہو تو اڈے پلے تے گل اگے ہی ہے اور تسی خوش نصیب ہو جنہاں نو معرفت ابو بکر صدیق حاصل ہے. جڑے بندے جناب ابو بکر صدیق دے بارے سنی ایک بندے ڈگمگا جاندے نا بعد اوقات گل کر دیا وہ اصل دے اندر ابو بکر صدیق دی ذات اور شخصیت دی معرفت نہیں رکھ دے. معرفت اصل نہیں. حضرت صاحب میں نو گل یاد آ گیا میں دوبارہ اس موضوع تے مڑ آواں گا لیکن ایک گل دس حضور دے 1.25 لاکھ صحابہ حضور تو زیادہ انہاں دنیا تے جاندا کون ہے رب تو بعد
کوئی ہے بندہ جڑا آکھے کہ میں صحابہ حضور تو زیادہ جاننا؟ سنو یہ تسی گل مان لئی نا، اور حقیقت ہے صحیح ہے، حضور اپنے صحابہ نو سب تو زیادہ جان دینا اللہ تو بعد، یا اللہ زیادہ جان دے اللہ تو بعد اللہ دا رسول زیادہ جان دے۔ جدو حج فرض ہوئی ہے، حج فرض ہوئی تو رسول اللہ حج کرن نہیں تشریف لے، علماء بیٹھے جتھے غلطی ہوئے نالوں میں 10 چھڈن تاکہ بات انہاں تک ٹھیک پہنچ جائے۔ میں اس گل تو بالکل غصہ نہیں کرتا، وہ میں کیوں دسیا ہے، نہ دسے ہوئے تو مڑ زیادتی ہے، غلط پیغام نہ چلا جائے۔ حضور حج فرضیت تو بعد پہلی باری خود نہیں گئے، صحابہ نے حکم دیتا ہے حج تے جاؤ، 500 صحابہ تیار ہو۔ جدو صحابہ تیار ہو گئے تو عرض کی تھی سرکار ساڈا حج دا امیر کون ہونا ہے؟ حضور دے صحابہ چو بھی حاجی صحابہ، حضور دے صحابہ چو بھی حاجی صحابہ جدو جان لگے ہائے ہائے تو پوچھیا سرکار سانو حج دا امیر کون دے رہے ہو، کون حج کروائے گا، قیادت کون کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا تواڈے حاجیاں دی قیادت ابو بکر صدیق کرے گا۔ عالم اسلام دی پہلی حج دا امام ابو بکر صدیق۔ اے رمض والی گل اس تو اگائیں جدو ابو بکر صدیق ٹر گئے نا تو سورہ توبہ نازل ہوئی، حضور نے فرمایا علی ایس جڑیاں آیتاں نازل ہوئی ہیں اے لے جا تے اے جا کے تو پڑھ چھڑی۔ میں دے اٹھے سوچی پہ گیا حضور علی حج کرن تے علی پاک گئے کوئی نہیں، حضور نے علی پاک نو کیوں گلے ہے؟ توجہ ہے جی، حضور نے علی پاک نو کیوں بھیجیا ہے تو بھی جا حج پڑھ؟ جو میرے ذہن چاہے میں تو وہی دسنا ہے نا، نکاح جا ذہن میرا، میرے ذہن چاہی آیا ہے کہ سائیاں ساریاں چیزاں دا علاج کیتا ہے کہ کوئی یہ نہ آکھے پیچھے بجے علی حج کرن گئے ہوندے تے موڑون نہیں اگے ہونا، مڑ علی پاک جو آئے کوئی نہ تے جو وہ ہوندے تے موڑون نہ آگے ہونا، ابو بکر صدیق سرکار تے باقی حاجیاں پیچھے ہونا۔ حضور فرمایا علی تم ہی جا تے صدیق دے پیچھے پڑھ کے دس دے حضور ایویں نہیں بڑھایا ابو بکر قابل امیر ہوڑ دے، پیچھے پڑھ جا پیچھے پڑھ۔ بگل دی سمجھ آگئی پیاریا کہ نہ جا، اور پھر ذرا سننا، ذرا ابو بکر دے عشق دی دمز لو سننا۔ سرگی دا ٹائم اندھیرا سردی سی اس ویلے جدو حج فرض ہوئی، اگ بال کے سیکنے پہ آئے صحابہ پاسے سے بیٹھے، مکے دے قریب پہنچ گیا، اٹھنی بولی تے اٹھنیاں ایکو جہی بول دیاں، اٹھنیاں دی بولی اٹھنیاں ورگی ہوندی ہے، لیکن کو ابو بکر صدیق دا عشق اس معراج تے آپ فرماندن اٹھنی حضور دیئے، رات دا اندھیرا ہے اٹھنی نظر نہیں ہوندی، آپ فرماندے نے آواز تو لگدا ہے اٹھنی حضور دیئے، انشاءاللہ اٹھتے بھی حضور ہی ہون۔ اے مڑ حج دا سواد ذرا زیادہ ہو جانا ہے نا، حج دا سواد وکھرا ہو جانا ہے۔ حضرت جدو اٹھنی نزدیک آئی تے اٹھتے مولا علی سن، سرکار نے ایک جملہ پوچھیا، ابو بکر نے مولا علی پہ ایک جملہ پوچھیا کہ امیر بن کے آئے ہو یا مامور؟ یعنی اے دو اگاؤن تساں آج پڑھینی ہے یا میں ہی ہاں؟ مولا علی فرمایا ہے ابو بکر سونیا آج تو ہی پڑھانی ہے، میں تیرے پیچھے پڑھنی ہے۔ اجے بندیاں پاک نہیں ہوندا پیا، ہن اسی کریے کی؟ توجہ ہے جناب دی؟ ایک سطر نال اور ایڈ کرو تاکہ بات پوری ہو جائے۔ سرکار علیل ہو گئے، علیل سمجھ دے ہو، بیمار ہو گئے سرکار، مرض لاحق ہو گئی، آخری مرض جس دے اندر رسول اللہ نے وصال فرمایا۔ تو بلال پاک دی عادت سی اذان پڑھ کے حجرے دا دروازہ کھٹکھٹان دے، حضور دے حجرے دے اگے کھڑے ہو کے عرض کردے سن سونے نماز دا وقت ہو گیا۔ حضور تشریف لے ہوندے سن، آ کے نماز
پڑھا دے سے کتنے خوش نصیب سن جڑے حضور دے پیچھے نماز پڑھ دے سے حضور سرکار اے آواز سنی تو فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر نو کہو میرے مسلے تے کھلو گل اجے روڑے چاہیے انہاں تے کوئی نہیں پر ساڈیاں بندیاں دے وچ روڑا ہا ابو بکر نماز دے پڑھان لگ پے ابو بکر پڑھان دے رہے ایک دن ابو بکر 17 نمازاں پڑھائیاں طبقات ابن سعد نے 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سرکار دے ہوندیاں مسلے تے کھلو کے پڑھائیاں نا جملہ نوٹ کرنا ہے ایک دن ابو بکر بھی لیٹ ہو حضرت عمر نو بلال نے آکھیا جی تساں کیا پڑھاؤ حضرت عمر مسلے تے کھلو گئے جہیر الصوت سن جہیر الصوت یعنی بلند آواز والے سن انہاں جدو تکبیر پڑھی نا حضور حجرے سنی تے فرمایا لا 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 نہیں 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 عمر نو پیچھا ہٹاؤ ابو بکر دے ہوندیاں عمر بھی نہیں پڑھا سکدا ہن سائیاں روڑا کڈیا بھائی ایویں نہیں کھلا رہا اگر کسی مشکات شریف میسر ہوئے تو دے اندر حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں یا باللہ والمومنون الا ابا بکر نہ اللہ کسی اور تے راضی ہے تے نہ اللہ دیاں پیاریاں کسی اور تے راضی ہونا ہے ابو بکر اگے کھڑا ہوئے ساڑھے کوڑے انج ہو سکتا ہے بجے روف صاحب نہیں تے صدیقی صاحب ہو جان تے صدیقی صاحب نہیں تے مناظر صاحب ہو جان مناظر صاحب نہیں تے بیعت نواز صاحب ہو جان یہ مدینے والی مسجد ہے حضور نہیں تے مڑ عمر بھی اگے نہیں ہو سکتا ہن صرف ابو بکر فرمایا نا پیچھے ہٹاؤ عمر بھی نہیں کھڑا ہویا یہ دا مطلب ہے یہ فیصلہ یہ نہ کوئی موجود میسر اویلیبل نہیں تے ان جڑا ہے اگے کر لو نہیں یہ فیصلہ کسی اور رنگ دا تائی 17 نمازاں چو ایک بھی کسی اور نہیں پڑھائی مولا علی پاک بھی موجود سا انہاں بھی ابو بکر دے پیچھے ہی پڑھی جانے من گل تھوڑی دی جگہ ران دی ذرا غور فرمانا ذرا غور فرمانا تسی تے میں سارے ہی اے جڑے ایسی بیٹھے آپ کسی نہ کسی پیر صاحب جیسی مرید ہوئے اے میں بھائی گل لے کے ساڑھے پیران دے اکثر صاحب زیادہ نلائق ہوں دے اے بھی ہے اے میں یوں ہی چلو تسی ران دے تسی انج نہ آکو پیران دے اکثر صاحب زیادہ نالائق ہوں تے ایسی پیر موڑے جی کرنے بھئی جیڑا وچوں کو پڑھ جائے ان کے دے نوکری تے لوا چھڑیا جیڑا کوئی بزنس دا ذہن کردہ ہوئے اور بزنس تے کر جیڑا سارے آئیں چون نلائق ہو کسے کام دا نہ ہوئے ان نسی اپنے مسلح تے باقیہ نیا سجادہ نشین تو جے مریدان تو پوچھئے بھئی یار پیران دا بڑا چھوڑ بڑا لیک نا یہ نہیں کیوں مسلح تے بایا وہ آندے نے بھئی بامیں نائی جن ساڑھے ہاں پیران با چھڑی یہ ان قابل ہو گیا ہے میں کیا یہ میں کر لے ہو سکے جی وقے بامیں نا اور جدو سائیاں مسلح تے با چھڑی موڑ اتے تو اڈے میرے برگے اعتراض کیوں کر سکتے میں کہ بھائیا تیرا پیر نلائق صاحب زادن چاہ کے بھائے مسلح دا سجادہ نشین بنائے تے او قابل ہو جاندہ ہے جنہوں نبیان دے پیر نے اپنے مسلح تے بہا کے سجادہ نشین بنایا ہے ان کیوں قابل نہیں بنتا جلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی سید الانبیاء اپنے مسلح تے جناب صدیق اکبر سرکار نو خود کھڑا فرمایا اور کدی بھی اسی اپنی مسجد او امام نہیں لایا جڑا امامت دا حقدار نہ ہوئے حضور نے ابو بکر نے چی خوبیاں ویکھیاں ایک جملہ سنو پھر میں واپس پڑھ میں نے پتا ہے میں کتھو شروع ہویا میں اتھے جاواں گا لیکن ایک جملہ ایڈ کر لیں کہ سرکار دی بصیرت نے کی ویکھیا
حضور سرکار دا وصال ہویا تے بندیاں زکات دین دا انکار کر دیتا کیا سا زکات کوئی نہیں دینی حضرت ابو بکر نے فرمایا علی عثمان سعد خالد عمر آ جاؤ تلواراں لے آؤ میں انہاں نال لڑنا ہے جڑا زکات نہیں دیندا میں او دے نال زکات تے منکر دا تے ابو بکر دا پرانا ہے گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی زکات تے منکر ہن وی نہ دینی ہوئے تے ان بینک وچ لکھ کے اسٹام دینا پوندا ہے میں ابو بکر نو نہیں مندا میں نہ دے کی ہو میں نے معافی دیو زکات دی بھائی جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وہ آندہ ہے میں چونکہ ابو بکر نو مندا جو نہیں تے میں نے کی آن دیو بھائی زکات دیو میری کٹو وہ آندہ نورا لیا کٹ چھڑ میں کہا واہ ابو بکر نکھیڑے تے ہون اس دور تو لے کے کردہ ہونا ہے واہ سنیا تیرے تو صدقے جاؤں سنیا جے بھائی نہیں سنیا جے آپ نے فرمایا اٹھو لڑیے حضرت عمر بڑے سیانے سن فرمان لگے سرکار دوجا دین سارا منی نہیں بیٹھی اسلام تھوڑا جا کمزور ہے ابتدائی حالات نے تھوڑا جا وقت دیو انہاں پیچھے گل کر لانگا تو آپ نے فرمایا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام تو جہالت اچھتے بڑا تکڑا ہونا ہے کلمہ پڑھ کے ایڈا کمزور کیوں ہو گئے جڑا رسول اللہ دے زمانے میں رسی دیندہ سی نا زکات دی جس او بھی نہ دیتی میں انہوں کٹنا ہے ان دی پھینٹی لانی گی زکات دے منکر دی پھینٹی سب تو پہلے صدیق اکبر لائی گل دی سمجھ آئی منکر زکات دی پھینٹی لائی ابو بکر صدیق کنان کٹیا کہیں آنکھیں جی اسی دینے ہیں آپ نے فرمایا لینے چوڑا جی توجہ ہے اجے اس فتنے تو فارغ ہی ہویا ہے تے نبوت دا دعویٰ کرنا لیا نبوت دا دعویٰ کرنا جھوٹے لوگاں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تلوارہ نہ دھریا ہے انہاں نوی ناڑے نبٹائی ہونے توجہ ہے بھائی صاحب این جے کو پاسو لگے نا حضرت خالد بن ولید تے صفایا کر دے گا میں صدقے جامع حضرت خالد بن ولید تو حضرت ابو بکر صدیق فرمان دیا ہے ماما قاسر نے خالد جیسا پتر پیدا کرن تھا ہون کوئی دوجہ خالد نہیں پیدا کر سکتا الخالد سیف من سیوف اللہ ارے بھائی صاحب سننا درہ 1200 صحابہ مسلمہ کذاب دے خلاف یا مسلمہ کذاب دے خلاف لڑ دیا ہویا رتبہ شہادت پایا حضرت عمر نے عرض کی تھی سرکار جے صحابہ میں حافظ قرآن شہید ہوندے رہے کہ دے قرآن ساڑیاں تو گم نہ ہو جائے قرآن جمع کر حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر ایک کام حضور نہیں کیتا میں کیویں کرا آپ فرماندے نہیں سرکار یہ تو ان کرنا پاؤنا ہے تسی خلیفۃ المسلمین و نائب مصطفیٰ ہو ابو بکر فرماندے نے عمر اصرار کر دے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ اس کام واسطے کھول دی اسی قرآن جمع کرنے لگ پے بھائی صاحب فقیر اے جملہ پڑھے ہے کسے محقق دا نام من مستحضر فی ذہن نہیں کہ اگر ابو بکر صدیق دی پوری زندگی اور کوئی کارنامہ بھی نہ ہوندہ قرآن جمع کر کے رسول اللہ دی امت نو دین دا کارنامہ ابو بکر دا ہوئے جیدہ ساری پچھلی قیامت تک امت اگر انہاں دی ممنون روے تھے احسان پھر بھی لا نہیں سکتی ایڈا بڑا احسان کیتا ہے ابو بکر بھائی صاحب ایک جملہ نوٹ کرو ہون اے ذرا درویشی جملہ ہے اے جیڑا سر تے در کے قرآن تے مسئلہ کرتا ہے ویسے جدو سر تے دردہ ہونا ہے
ادو دل چ جاندی تا ہونی ہے میں جڑا سر تے دری بیٹھا جمع تے بھی ابو بکر ہی کیتا توجہ ہے بھائی صاحب توجہ ہے حضرات کے نام با مولوی سر تے قرآن دردہ ہے کدی اگے کدی سر تے قرآن در کے اندر میرے سر تے قرآن ہے مڑ اگے وہ جائی اندر کوئی بندہ نہیں پوچھتا بھائی جڑا سر تے دریا ہے ان دے تے اعتبار ہے واندر ہاں اعتبار ہے وَذَنْ بَئے مُرجمہ تے ابو بکر صدیق کیتا ہے بے اعتباریاں کوڑو اعتبار آڑا قرآن کی میں آ گیا ہے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی تھوڑی جی گل اتائیں تھوڑی جی گل عام بندیاں تو اتاں آئی اس واسطے پوری سمجھی نئے لیکن پچھے سمجھ لئیو ایتے سواد تو انہوں دیا رہنا ہے بھئی جیڑا بھی قرآن پڑھے جس گھر دی الماری اچھ بھی قرآن پیا ہوئے او گھر او مسجد او امام بارگاہ او خانقاہ ممنون ابو بکر صدیق دی پاویں مننے یا نہ مننے ابو بکر تیرا احسان ہے کوئی ہڈیاں تے آیت آئی کوئی چمڑے تے آیت آئی کوئی پتھر تے آیت آئی تو کٹھا کر کے رسول اللہ دی امت نو قرآن تے کٹھیاں کر چھڑے آئے کوئی ابو بکر نو مننے یا نہ مننے قرآن مندہ ہے ویسے نال ایک جملہ اور ایڈ کر دیا میں یہ سمجھ نہیں ہوندی بے پنڈے چوری ہو جائے پنڈے چوری ہو جائے تے اجے گھر آلے گھر بیٹھے نے انہاں کوئی نہیں دسیا ساڑی کہیں کیتی ہے تے بندہ قرآن سر تے در کے آکھے میں کوئی لے کیتی تے شاک کنج پونا نہیں بچو رہے اجے گھر آلے جو بے کے صلاح پہ کر دیں بس آٹی کہیں کیتی ہے تو قرآن سر تے در بیٹھا ہے میں تھو نیاں لے لو تو مطلب ہے بندہ چور ہے نیاں جو منگ دے کوئی نہیں تے تو سر تے در کے مسئلہ کرنا ہے تین روڑا کی ہے ایسا نیاں منگیا کوئی کو گل سمجھ ماں ساتھ نہ ہی نہیں لیا بجڑا مولوی 5 لاکھ لے کے پیا پڑھتا ہے اور تا نیاں دے بے وہ دکے نال دیندہ ہے روڑا کی ہاں جی اکو روڑا ہے یہ جے نیاں منگ دے نہیں تے نیاں دیندے ساڑھے سر تے میں کیا سا آکھ ہے بھائی جی درو واہ ابو بکر صدیق میں تیرے تو قربان ہو جاؤں کیا شانہ نے ابو بکر صدیق عزیزان علی وقار انج پڑھ لئیے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے پر یار غار دیا کیا پتا نے سارے یار حضور ساڑھے میں ایک نا جڑے میری تقریرہ سنتے ہیں انہوں نے پتا ہونا ہے میں ایک جملہ بولتا ہوں حضرت محسن علی سنت پیر الیاس قادری صاحب کی بلاد بارے بندے آندے نے نما نعرہ کٹ لیا ہے ہر صحابی نبی جنت یہ اگے سننی کوئی نہ میں کیا ہائے تو آندے نے پھر یہ نمے نعرے دی دھن نما بنار دی کیڑی لوڑ آئی اگلے تھوڑے آئے مڑ نما بنا لے بیدتیاں ہو میں کہا بیدتی نہیں مسئلہ ہو رہے انہوں نے کہا کی میں کہا بھائی جی یہ جڑی کرونے دی ویکسین ہون بنی ہے یہ اگے آئی
آخر نہیں بیماری جو ہونا یہ تو پھر ویکسین بھی ہونی بنانی ہے. تے میں کہا تو انوی مذہبی کرونا ہون ہویا ہے تائیں جڑے بابے بیٹھے ہیں انہاں ویکسین نمی بنائی ہے ہن آٹھ ہو کیا کرو انہاں گل دی سمجھ آئی ہے. میں کہا جناب کرونا ہون ہویا ہے تو آنے ایک تا کرونا ہے نا بیماری یہ مذہبی کرونا ہویا ہے مٹھیاں مٹھیاں نچھا مار دیں بندے اے پورا کھول کے نہیں زکام کر دیں اے مٹھی مٹھی کسی لئے نچ مار دیں پتہ لگ جاتا ہے سان ان کو شکایت ہوئی ہے اسی این ویکسین لاؤ کیڑی ہر صحابی نبی یہ بابے روحانی لیبارٹریاں ہیں جس سے تو بیٹھے ہوئے بجیڑی مرض بھی نمی آوے ہوں دا علاج ہو میں کڑ چھڑی ہے بھلا ہوئے بابیاں دا اسی تے کمڑے جے بندے آئے بھائی سانتے پتہ ہی کوئی نہ لگنا اینا دی زکام دا علاج کی انہاں دی مہربانی انہاں کہ ایک ڈوز نال نہ ہوئے تے دوجی اتو لایا آپ پہ سیٹ ہوں دے جا توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب دانیاں سارے یار حضور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ایک نہیں اللہ قرآن فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ فرمانے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين فرمانے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجرا عظیما سارے آدھا مفہوم ہے کہ سارے یار سونے نے سارے یار دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے پر یار غار دیا سوال تھا انہیں جب تُسنے سارے آکھنا ہے سارے یار غار دیاں یار غار دیاں توجہ ہے کہ اے یہ ساڈا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق دے بارے پائی اور حضور دے جمی صحابہ دے بارے کہ یار غار دیاں بڑے حضور دے عاشق نے تے اسی سارے آتی قربان ہاں جی بابا جی خادم حسین تو لے کے امام حسین تک بابا جی خادم حسین تو لے کے مولا حسین مولا حسین تو لے کے مولا علی تک مولا علی تو لے کے ابو ذر تو مقداد تو بلال کیتا پیارے نبی بڑیا نے پیار نبی بڑیا نے پر دے پیار دیا کیا باتاں نے بھائی صاحب توجہ فرمانا پیار دیا
کیا باتاں نے بھائی جی، میرے نبی پاک سرکار دی کوئی ایسی جگہ نہیں ونڈا ہوں دی اللہ آپ نے جنگ بدر دے میدان چلے جائے اونج فیزیکلی نہ جا سکو تو کسی کتاب وچوں سیر کر دیاں اتھے پڑھ جاؤ. سارے صحابہ جدو کھڑے سن کہ سوال اے پیدا ہویا با کافراں نال تے لڑاں گے. رسول اللہ سرکار دے یہ پاک وہ جگہ ہے چھپر ہے جتھے کھڑیاں ہو کے پیرا دیتا جانا ہے. وہ پیرا کون دے گا؟ ابو بکر عرض کیتی سونے آئے اتھے میں کھلوس. گال رمز دیئے گال رمز دیئے بھائی صاحب اے اللہ بھی چاندہ ہا کہ میرے محبوب دی راکھی ابو بکر ہی کرے. کیونکہ جدوں بات تقریر لو جی پاجی ٹائم ہو گیا ہے نہیں تے اجے تقریر تے اور کرنی ہے. ایک بات ذرا سمجھ لینا، اب بات ذرا سمجھا لا. سرکار نے آخر تے ذرا اتے آجی کری رہا سونا ہو ماحول اب کھانا رکھ کے تو اتے آجی کر کے گارنش ذرا گارنش کر لیں تقریر نو تاکہ مزیدار ہو جائے. ہجرت دی رات اتھے بھی سرکار دے نال ابو بکر تے ہجرت دی رات بھی علی پاک نو بستر تے سلایا کہ میرے محبوب اگے جنہ کافران نے امانتاں رکھیاں نے او علی آج دی رات تیرے حوالے نے تے میرا نبی ابو بکر دے حوالے. سادہ جی کہہ لے پائی امانتاں کافران دیاں مولا علی دے حوالے بسونیا انہوں دے کے تے مدینے آ جایا جے تے اللہ دی امانت نبی پاک سرکار ابو بکر دے حوالے پر راکھی دا بھی سواد کڑ چھڑیا نے راکھی دا بھی سواد کڑ چھڑیا نے. ذرا سمجھنا ہوں میں وہ تھے مکانی یہ تھے آگیا ایک اڈی رکھیے سوراخ دے اتے لو ہون سمجھ لو اڈی ہوئے نا ساپ دے منہ اگے تے یار دا مکھڑا تاں ویکھن دا سواد آن دے نا بھائی جے خطرے جان پائیے ہی نا تے مڑ یار دے دیدار تے نہیں ہوں دے نا. توجہ ہے جناب اڈی ہوئے ساپ دے منہ اگے تے یار دا دیدار تاں ہوں دے ساپ اپنا کام کیتا. وہ ابو بکر صدیق نو ڈسیا جی پرواہ ابو بکر جنبش نہیں کی. جنبش اے بھائی جی ڈانگ لگے تے جنبش نہ کرے اے ابو بکر دی خاص ہے. ہاں جی نہیں تو چھپکلی ویک کے بندیاں دے حواس باختہ ہو جاندے سب ڈنگ کر جائے تو پھر جنبش نہ آوے لیکن چونکہ وہ دے انجد زہر سی وہ چڑھ دا آیا. اگل بالکل 2 منٹیں جو گو جانے چڑھ دا آیا جدو اکھائیں چو اتھروان دی صورت اچھ باہر نکلیا تے بھائی صاحب جدو بھی آکھی چو اتھر نکلے آنسو نکلے وہ اپنیاں گلہ تے نکلے انجیے کے نہیں جانے آکھی چو آنسو نکلے تے کتھے نکلے. لیکن کتاباں میں لکھیا ہے کہ جدو ابو بکر صدیق دی آکھی چو نکلے ہے نا رسول اللہ دے رخسار پاک تے ڈکے دو صورتیں چو ایک صورت ضرور ہے یا تے اکھ ہائی بالکل رخسار نو اینگل تے سیدھی ہے آج تے ہندی تے پھر ایتھے ڈگنا ایدہ مطلب اکھ یا تے آئی جائی تے یا ابو بکر صدیق نے اکھ انجی رخسار یار دیتے ہائی رکھی اب گل دی سمجھ آئی پیارے آگے یا سائیں دا عشق اس درجے تے ہاں کہ جوڑی وچ سرکار آئے ابو بکر نے اپنی اکھ حضور نے رخسار دی انجی اٹھتے تھے جیڑی صورت توان چنگی لگ دی ہوئے او رکھ
کیونکہ کتاب یہ تفصیل میں نہیں پڑھی وہ اتا آئی یا اتے آئی اے ہے جدو نکلی آنکھ چکی تے گری رخسار تے اے لکھے اینا کسی نہیں سمجھ سکنے ہیں بجے گری اتے تے مر آنکھ ہائی اتے ہی بامے تھوڑی جی دور آئی تے بامے بالکل اتے آئی ہائی بالکل اینگل ہے عزیزان دی وقار حضرت سلطان بو رحمت اللہ علیہ سرکار فرما دینے اے تن میرا یہ چشمہ ہوئے میں مرشد بیکنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا صبر نہ آوے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باؤ تے سانو لکھ کروڑا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اللہ سونے جتنے علماء تشریف لائے بزرگان دین آئے میرے بھائی آئے بچے بوڑھے بزرگ جوان تشریف لائے سب دی حاضری تاجدار صداقت دی بارگاہ وچ جو محفل پاک دا نظرانہ ہے دے اندر قبول فرما جناب رسول اللہ سرکار حضور دے ساتھی جناب صدیق اکبر سرکار اور تمام صحابہ صحابیات اہل بیت اطہار نبی پاک سرکار دی آل پاک وبعدہ حضور سرکار دی امت دے جتنے علماء صلحاء مومنین مومنات صحیح العقیدہ یا مولا کریم جتنے بھائی تشریف لائے سب نو میرے مولا کریم ادائی سال ثواب کرنے قبول فرما سب دے ماں باپ دی بخشش فرما سب دے ساڑھے اساتذہ دی بخشش تے مغفرت فرما یا اللہ جنہ دوستانے بزرگانے ساڑھی تربیت فرمائی ساڑھے بھائی ساڑھے بزرگ جو دنیا تو چلے گئے محفل پاک وچ بے کے انہوں نے سال ثواب قبول کوئی گفتگو دے دوران قصدن سامن غلطی ہوئی ہوئے یا مولا ادھی معافی عطا فرما دے جو صحیح بیان کر سکیاں یا اللہ ادھے اتے عمل دی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ قبول فرما حاجی نصر صاحب نو اور جتنے انتظامیہ دے افراد فوت ہو چکے نے یا اللہ انہاں سارے مسلمانوں ودا ثواب بخشنے قبول فرما پوری